میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ حدیثیں آپ ہی کے لیے ہیں، کسی یہودی کے لیے نہیں ہے، کسی ہندو کے لیے نہیں ہے، کسی کافر کے لیے نہیں، آپ ہی کے لیے حدیثیں بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایک مومن کے احترام کے خلاف یہ کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ قطع تعلق یعنی اس سے بات نہ کرے، قطع تعلق کیا؟ اس کے یہاں جائے ہی رہے، ناراضگی سے، ویسے نہ جانا زندگی میں نہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ناراضگی سے نہ جائے، کسی سے بولنا بند کر دے، کسی سے لین دین کا معاملہ ہے وہ ختم کر دے، یہی چیز ہے قطع تعلق کرنا۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، لیکن کوئی بات درمیان میں ہو گئی، لین دین کا معاملہ ہے، کوئی بات ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو آپس میں قطع تعلق کیا ہے؟ وہ ختم کر لیا گیا۔ یہ چیز بظاہر ہمارے آپ کے ہاں ایک معمولی سی چیز ہے، معمولی چیز ہے، حالانکہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ اس حدیث سے لے جو صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کے دوسری طرف نہ جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور سب اللہ کے بندے بھائی بن کر کے رہو۔ یاد رکھو وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کتنا حرام ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ کی ہے شاید یا حضرت عبداللہ بن سرجس دونوں میں سے کسی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو اور جس نے اپنے بھائی سے اختلاف کیا ہے ان کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو، بھول جاؤ ان کو، یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار ایک دیہاتی علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے چاہا کہ ان سے آج کچھ سن لیا جائے۔ جمعرات کی رات تھی، جمعرات کی یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، جمعرات کے دن کے بعد وہ رات، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں جمعرات کو، تو جمعہ کی رات تھی، تو وہ وہاں پر گئے تو لوگوں نے کہا کچھ سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ جب سنانے کے لیے بیٹھے تو 3 بار کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے وہ شخص نکل جائے جس نے اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ 3 بار جب کیے، ایک لڑکا اٹھ کر کے گیا اور اپنے پھوپھی کے پاس جاتا ہے، 2 سال سے اس سے قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ پھوپھی پوچھتی ہے کہ بیٹا 2 سال کے بعد آئے ہو، یہ کیا معنی ہے؟ کہا اللہ کے رسول سے ایک صحابی آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہے، اپنے بھائی سے تعلق توڑا ہے، وہ اٹھ کر کے چلا جائے۔ تو اس کی پھوپھی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، ناراضگی تو دور ہوئی، لیکن جا کر کے اللہ کے رسول کے صحابی سے پوچھنا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا انہوں نے یہ حوالہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نکل کر کے چلا جائے؟ تو وہ شخص آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتا ہے، تو کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنے ساتھ قطع تعلق کر رکھا ہے ساتھی سے تو اس کی اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فجر کے بعد جو اپنے ساتھیوں کو درس دینے بیٹھتے تھے تو درس دینے کے بعد آخر جب ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جو انسان قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتے کا توڑنے والا ہو، وہ اٹھ کر کے چلا جائے، اس لیے کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، اور جس مجلس میں رشتے کا توڑنے والا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان مجلس والوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو ساتھیوں، اپنے بھائی سے ناراض ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔